بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو پاکستان کے بنیادی قوانین کے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آج بچوں سے متعلق فوجداری مقدمات کی سماعت کے طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، بچوں سے متعلق فوجداری مقدمات کی سماعت کا طریقہ کار جو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، مجھے بھی اس کو ٹائپ کرنے میں، اس کو بنانے میں کافی ٹائم لگا۔ یہ ایک ہی ویڈیو میں نے بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ بعد میں دوسری ویڈیو میں سمجھ نہیں آنی تھی، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اور کوشش کروں گا کہ آپ کو آسانی سے سمجھا پاؤں۔ تو چلتے ہیں۔ ناظرین، جرم بہرحال جرم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بالغ فرد سے سرزد ہو یا نابالغ سے۔ نابالغ سے سرزد ہو جانے کی صورت میں قانون میں اس کے لیے رعایت موجود ہے، کیونکہ ایسے جرم میں کئی عوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں، مثلا ذہنی ناپختگی، گھریلو ناچاکی، ارد گرد کا ناسازگار ماحول اور معاشی و معاشرتی برائیوں کے منفی اثرات وغیرہ۔ ناظرین، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 82 کے تحت اگر 7 سال سے کم عمر کے بچے سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو وہ جرم کے زمرے میں نہیں آتا۔ اسی طرح تعزیرات پاکستان کی دفعہ 83 کے تحت 7 سال سے زائد اور 12 سال سے کم عمر کے بچے سے سرزد ہونے والا جرم کے زمرے میں تب شمار ہوگا جب عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ جرم کرتے وقت وہ ذہنی طور پر اتنا بالغ نظر تھا کہ اس فعل کے مابعد اثرات کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا، یعنی کہ اس کو پتا ہو کہ اگر وہ کسی کو قتل کر دے گا تو اسے جیل ہو سکتی ہے، اسے سزائے موت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگائے گا۔ ناظرین، پاکستان میں کم سن مجرموں سے متعلق ایک قانون جس کو جوینائل جسٹس سسٹم کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں جوینائل کورٹس بھی بنی ہیں، یہ 1 جولائی 2000 سے نافذ کیا گیا ہے، 2000 میں۔ ناظرین، اس قانون کے تحت فوجداری مقدمات میں ملوث 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے مقدمات کے لیے خاص طریقہ انصاف فراہم کیا گیا ہے جو حسب ذیل ہے۔ ناظرین، بچے کی گرفتاری اور ضمانت پر رہائی ہے، اس کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اگر کسی جرم میں بچے کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہو تو مذکورہ قانون کی دفعہ 10 کی روح سے انچارج تھانہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ الف بچے کے والدین یا اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو بچے کی حراست میں لیے جانے کے وقت اور تاریخ سے آگاہ کرے اور ساتھ ہی انہیں مجاز عدالت کا نام و پتہ بھی بتائے جہاں بچے کو پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ اصلاحی افسر کو، جسے پروبیشن آفیسر بھی کہا جاتا ہے، اطلاع دے تاکہ وہ بچے کی تعلیمی استعداد اور اس کے کردار کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ البتہ بچے سے متعلق معلومات صیغہ راز میں رہیں گی جو کہ صرف بچے کے والدین یا رشتہ داروں کو فراہم کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 2، جرم ناقابل ضمانت ہونے کی صورت میں متعلقہ تھانہ کا انچارج 24 گھنٹوں کے اندر بچے کو متعلقہ عدالت میں پیش کرے گا۔ نمبر 3، جو طریقہ کار تیسرے نمبر کا ہے، جرم قابل ضمانت ہونے کی صورت میں عدالت بچے کو ذاتی مچلکہ پر یا بغیر مچلکہ فوراً رہا کر دے گی، لیکن اگر عدالت کو اس بات کا احتمال ہے کہ بچہ رہا ہونے کے بعد کسی غلط گروہ میں شامل ہو کر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتا ہے تو اسے موزوں آدمی یا اصلاحی افسر کے پاس یا بچوں سے متعلق کسی بھی ادارے میں بھجوا سکتی ہے، البتہ اسے کسی صورت میں بھی جیل یا حوالات میں نہیں رکھا جائے گا۔ نمبر 4، اگر 15 سال سے کم عمر کا بچہ کسی ایسے جرم میں گرفتار ہو جس کی سزا 10 سال سے کم ہے تو اس جرم کو قابل ضمانت سمجھا جائے گا۔ نمبر 5، اگر بچہ کسی ناقابل ضمانت جرم میں گرفتار ہو اور عدالت
کو اس بات کا اطمینان ہو کہ بچہ یا اس کا ولی مقدمہ میں تخیر کا قصوروار نہیں ہے تو الف ایسے جرم ہے جس کی مقررہ سزا موت ہے، اگر 1 سال تک مقدمہ کا فیصلہ نہ ہو تو عدالت اسے ضمانت پر رہا کرے گی۔ ب ایسے جرم ہے جس کی مقررہ سزا عمر قید ہے، عدالت اسے 6 ماہ بعد ضمانت پر رہا کرے گی۔ ج ایسے جرم ہے جس کی سزا عمر قید سے کم ہے، عدالت اسے 4 ماہ بعد رہا کرے گی۔ تاہم اگر بچہ کسی سنگین، بے رحمانہ یا سنسنی خیز جرم میں ملوث ہو یا کسی ایسے جرم میں سابقہ سزا یافتہ ہو جس کی سزا موت یا عمر قید ہے تو عدالت اس کو ضمانت پر رہا نہیں کرے گی۔ اب ناظرین عدالتی کارروائی کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین اس قانون کی دفعہ 6 کے تحت کسی کم سن مجرم کا مقدمہ صرف ان عدالتوں میں چلایا جا سکتا ہے جو اس قانون کے تحت عدالت عالیہ نے مقرر کی ہوں، اور ایسے مقدمات کی کارروائی 4 ماہ میں مکمل کی جائے گی۔ ان عدالتوں میں زیر سماعت مقدمہ کی پیروی کے لیے ملزم بچہ حکومت کے خرچ پر ایک قانونی مشیر یا وکیل مقرر کروانے کا حقدار ہوگا۔ نمبر 2 عمومی طور پر عام طور پر جس روز مقدمہ شہادت کے لیے مقرر جو روز مقدمہ شہادت کے لیے مقرر ہوگا اس روز عدالت کسی اور مقدمہ کی سماعت نہیں کرے گی، اور دوران مقدمہ بچے کے لواحقین کارروائی جس میں بچے کا نام، پتہ، اسکول یا کسی کی شناخت پر مشتمل دیگر معلومات موجود ہوں، کسی اخبار یا رسالے میں شائع نہیں کی جا سکتی۔ مقدمہ کی کارروائی کے اختتام پر اگر عدالت اس نتیجہ پر پہنچے کہ بچے سے جرم سرزد ہوا ہے تو عدالت اس کو سزا نہیں دے گی، بلکہ کیا کرے گی عدالت الف اس کو اس کے والدین، رشتہ دار یا کسی اور مناسب آدمی کی ضمانت پر یا بغیر ضمانت کے سزا کی مدت تک کے لیے پروبیشن پر رہا کر دے گی، جسے عدالت کی طلبی پر وقتاً فوقتاً مقررہ وقت پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جرم کی نوعیت کے مطابق اگر عدالت مناسب سمجھے تو اسے 18 سال کی عمر تک کے لیے بروسٹل انسٹیٹیوشن بھیج سکتی ہے۔ جیم اگر عدالت مطمئن ہو کہ بچے کو مزید پروبیشن میں رکھنا غیر ضروری ہے تو وہ اس کی سزا میں تخفیف یعنی کہ اس کی سزا کم کر کے اس کی پروبیشن ختم کر سکتی ہے۔ عدالت کے عملے اور اس کے افسر کے سوا جس کا کارروائی سے براہ راست تعلق ہو بشمول متعلقہ پولیس افسران کوئی اور شخص کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہوگا۔ نمبر 3 بچے کے مفاد کے پیش نظر عدالت کسی کو بھی کمرہ عدالت سے باہر جانے کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ نمبر 4 اگر مقدمہ کی سماعت کے دوران عدالت یہ سمجھے کہ بچے کی حاضری یا موجودگی عدالت میں نہیں ہے تو وہ اس کو ذاتی حاضری سے مستثنی بھی قرار دے سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عدالت یہ سمجھے کہ بچہ کسی ذہنی یا جسمانی عارضہ میں مبتلا ہے تو اسے حکومت کے خرچ پر علاج معالجہ کے لیے اسپتال بھجوائے گی۔ نمبر 5 بچے کے مفاد کے پیش نظر عدالت کی اجازت کے بغیر ایسے مقدمات کی ناظرین اس قانون کے تحت مندرجہ ذیل سزائیں بچوں کو نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1 موت کی سزا، نمبر 2 قید بامشقت یا دیگر جسمانی سزا، نمبر 3 ہتھکڑیاں یا بیڑیاں لگانا، لیکن اگر اس کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو تو ہتھکڑی لگائی جا سکتی ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔